بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 10 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، جو کہ ہماری تربیت اور اصلاح کرتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہماری یہ 5ویں گفتگو ہے، جس کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک دراصل ساری امت کے اتفاق اور اتحاد کا ایک کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے جو دین نازل فرمایا، وہ دین نہ صرف یہ کہ اس میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں، بلکہ یہ دین فرقہ واریت کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس دین کے ماننے والے اس کے باوجود فرقہ واریت کا شکار کیوں ہیں، اس میں غلطی ماننے والوں کی ہے، دین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، دور مت جائیے، اپنی اس بستی کی مثال ہم لیتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ سارا سال فجر کی اذانیں آدھا پون گھنٹہ بلکہ پورا گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے خود کئی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 1 یا 2 حدیث پڑھتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رمضان میں آ کے رک جاتا ہے۔ رمضان میں تقریباً ایک ہی وقت میں ساری کی ساری اذانیں ہوتی ہیں۔ یہ امت کے اتحاد کا مظہر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس بستی کے رہنے والے، کیونکہ ہر شہر کا وقت مختلف ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیالکوٹ اور گوجرانوالہ کا تقریباً 1 سے 2 منٹ کا فرق ہے۔ لاہور سیالکوٹ سے 3 منٹ آگے تک جاتے جاتے 6 منٹ ہو جاتا ہے، اور جس حساب سے آپ سفر کرتے چلے جاتے ہیں، کراچی اور سیالکوٹ کا آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کہ اتفاق اور اتحاد کے مظہر ہونے کا یہ سب سے پہلا ثبوت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ہم لوگوں نے دین کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنا شروع کیا، جس وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہمارے درمیان پیدا ہو گئیں، اور ان میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ لوگ رمضان کا وہ احترام نہیں کرتے جو آج سے 30-40 سال پہلے تھا۔ ورنہ یقیناً آپ نے بھی وہ وقت دیکھا ہے، ہم نے بھی وہ وقت دیکھا ہے کہ جس شخص کا روزہ نہیں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر وہ احترام نہ رہا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا بچے، کیا بزرگ، کیا جوان، کیا مرد، کیا خواتین، ان کا سرعام کھانے پینے سے گریز کرنا اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سب کے سب متفق ہیں کہ رمضان کا احترام یہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا، اگر وہ کھانا پینا چاہتا ہے تو چھپ کر کھائے پیے، سرعام کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، جب افطاری کا وقت آتا ہے، اب تو خیر اس دفعہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی مسائل ہیں، رب کائنات نے بہت سارے اہل خیر کو اس بات کی توفیق بخشی ہوتی ہے کہ وہ روزانہ 10-20 ہزار روپیہ اپنی جیب سے لگا کے افطاری کرواتے ہیں، اور اس افطاری میں بیٹھنے والوں کے بارے میں زیادہ تر وہاں جو آنے والے لوگ ہیں، نہ ان کے نام کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے علاقے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے مسلک کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی برادری کا پتہ ہوتا ہے۔
لوگ آتے ہیں، غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، گاڑی سے اترنے والا بھی آتا ہے، سائیکل سے اترنے والا بھی آتا ہے، آ کر افطاری کرتا ہے۔ اور جس برتن پر ایک غریب آدمی بیٹھا ہے وہیں پر ایک امیر آدمی بیٹھا ہوا ہے، جس برتن پر ایک اپنے آپ کو چودھری کہنے والا بیٹھا ہوتا ہے، اتفاق وہیں پہ اتحاد کا بہترین مظہر۔ پھر اس سے اگلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 12-13 سال پہلے ہماری بستی میں یہی سلسلہ تھا کہ جناب ہم لاہور سے 3 منٹ بعد ہیں۔ جب ہم نے اپنے طور پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لاہور تو سیالکوٹ سے مغرب کی جانب ہے، اور جو آپ مغرب کی جانب سفر کرتے ہیں وقت آگے کی طرف جاتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو لاہور سے 3 منٹ پہلے ہیں، اور شروع میں بھائیوں کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ 6 منٹ کا فرق ڈالا۔ 6 منٹ کا فرق کیسے کہ کیلنڈروں پر لکھا ہوتا تھا سیالکوٹ لاہور سے 3 منٹ بعد، ہم اصولی طور پر لاہور سے 3 منٹ پہلے تھے، تو 3 اور 3 6۔ تو شروع میں بڑا شور مچا کہ لو جی یہ تو وقت سے پہلے لوگوں کے روزے افطار کروا دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار طبقہ ہم سے ملا، کہنے لگے جی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا جی بڑی سادہ سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کے غروب ہونے کے بعد روزہ افطار ہوتا، تو اس بستی کی سب سے اونچی عمارت پر کھڑے ہو جائیں، اگر تو سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج نظر آ رہا ہو ہماری اذان کے وقت تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے مجرم ٹھہرے، اور اگر سورج غروب ہو چکا ہے تو پھر لازمی بات ہے آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کی مہربانی، اس اللہ کا فضل و کرم، چلو کچھ ہم گناہ گاروں کی تھوڑی بہت محنتیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ پوری کی پوری بستی میں جو ہی ہماری اذان ہوتی ہے ساتھ ہی ہر طرف اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد کا ایک مظہر، رمضان المبارک کی برکات۔ لیکن یہاں میں ایک چیز سے آپ کو خبردار کرنا چاہوں گا، جملہ مترادہ کے طور پر بات آ گئی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ کچھ لوگ آج بھی آپ کو ایک عجیب سا فلسفہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و برکت پر رہے گی جب تک سحری دیر سے کرتی رہے گی اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطاری میں جلدی سے مراد کیا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو فوری طور پر افطاری کر لیجیے۔ کچھ لوگ آج لیکن الحدیث کی مخالفت کرواتے ہیں ہم سے، او جی احتیاط کے طور پر 4-5 منٹ انتظار کر لینا چاہیے۔ بھائی جب ایک عالمی سطح پر بننے والا جو اوقات کار ہے، نظام الاوقات ہے، اس کے تحت مثال کے طور پر آج 10 رمضان کو یہ تقریباً 6:45 نے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے روزے 6:50 پر کھلوا رہے ہیں۔ 5 منٹ سے بگڑتا کچھ نہیں۔ جس نے 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے 5 منٹ مزید صبر کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ کی مخالفت کیوں؟ جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے پکڑو تو فرقہ بازی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جب حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خیر و برکت اس میں ہے کہ آپ افطاری میں جلدی کریں تو ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اگلا مرحلہ آ جاتا ہے قیام اللیل کا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں او جی تراویحاں نہ پڑھیں تو گزارا ہو جائے گا؟ دنیا کا ہر مسئلہ جائز اور ناجائز یا فرض اور مستحب کے چکر میں نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بطور مسلمان ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسئلے کو واجب یا غیر واجب کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں ہیں جو کہ اس مسئلے کو بالکل ہمارے سامنے واضح کر دیں گی۔ پہلی حدیث فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں قیام کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب سیام اور قیام، روزہ اور رات کو نفلی عبادت، میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی، اور رمضان دراصل میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر شہر غفران ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے کا ایک بہترین موسم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان اور کیا بیرون ملک جو ہی رمضان آتا ہے ساری دنیا میں قیام اللیل کے لیے خصوصی طور پر اہتمام ہو جاتا ہے۔ اچھی آواز والے قراء، اچھے لہجے والے حفاظ، صورتحال یہ ہے میں ایسے ایسے قراء کو، ایسے ایسے حفاظ کو جانتا ہوں جو اللہ کی توفیق سے ان کی مہینوں پہلے ان کے ساتھ بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے ہاں آ کر تراویح پڑھانی ہے، اور بسا اوقات تو حافظ صاحب کو ایک جگہ پڑھا کے دوسری جگہ جا کر پڑھانا پڑتی ہے، لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل، اس کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کے اتفاق کا مظہر ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے کہ جو بندہ آپ کو پورا سال کبھی بھی فجر کی نماز میں نہیں ملے گا، مطلب یہ ہے کہ رمضان امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔